کسی کا ہاتھ ہے؟ میں نے اوپر نہیں کہا، کوئی غلط مطلب لے لے گا کہ میں نے غیر مہذب لفظ استعمال۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب البخاری سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی سماجی شخصیت محترم جناب نوید اعظم صاحب جو جلسے کے لیے متحرک بھی تھے اور پریشان بھی تھے، ان کی اور ان کے جملہ تمام احباب کی محنت، کوشش اور کاوش بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء، خطباء، واعظین، مقررین اور مبلغین، کافی دیر سے آپ حضرات سے مخاطب رہے اور آپ ان کی گفتگو سماعت فرماتے رہے۔ وقت کے اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ کھلے آسمان تلے سردی میں جو آپ بیٹھے، آپ کا بھی لحاظ کروں گا، اور میرا گلا جو مجھ سے گلا کر رہا ہے اس کا بھی کچھ خیال کرتے ہوئے مختصر وقت میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، مجھے اور آپ کو سبھی کو دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اور دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے دینداروں سے وابستہ رہنا چاہیے، دینداروں کی محفل میں جانا چاہیے، ایسے مجالس کا انعقاد کرنا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ہر نوجوان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، خود بھی اور اوروں کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ میری اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ باطل اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی خواتین کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے محکمے کے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی اس جد و جہد میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بحیثیت مسلمان مجھ پر بھی لازم ہے اور آپ پر بھی لازم ہے، ہماری کوشش، ہماری کاوش اور ہماری دن رات کی محنت بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم دین کے دفاع کے لیے آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ بات سچی ہے، دین پورا ہے، یہ بات بھی سچی ہے، دین میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ بات بھی سچی ہے، دین میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بات بھی سچی ہے۔ پورے کا پورا دین جیسے تھا آج بھی ویسے ہی ہے، یہ بات سچی ہے، دین میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی، یہ بات بھی سچی ہے۔ اللہ کا قرآن پورا ہے، یہ بات بھی سچی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات بھی سچی ہے۔ جو دین آج ہمارے پاس موجود ہے، مکہ اور مدینہ سے ہمیں یہی دین ملا ہے،
یہ بات بھی سچی ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری ہم تک پہنچی ہے، یہ بات بھی سچی ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو آج محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے، یہ بات بھی سچی ہے، حضور کی سیرت نہ صرف موجود ہے بلکہ عمل میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے اور اعمال میں بھی ہے اور افعال میں بھی ہے اور اقوال میں بھی ہے، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اسے پڑھایا بھی جا رہا ہے، اسے سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب، ہر چیز آج محفوظ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا یہ دین ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں حضور کی یہ نبوت ہے، ہم کہتے ہیں حضور کی یہ ختم نبوت ہے، ہم کہتے ہیں حضور کی یہ سیرت ہے۔ یہ ساری باتیں دیندار بتاتے ہیں، یہ ساری باتیں دین کے داعی بتاتے ہیں، مسجد کے منبر و محراب پر بیٹھنے والے بتاتے ہیں، مدارس، مکاتب اور مساجد میں رہنے والے بتاتے ہیں، خانقاہوں میں آنے والے بتاتے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بتاتے ہیں، میدان جہاد میں کھڑے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سبھی سچ ہے اور سبھی کچھ موجود ہے۔ میں ان سب کی اس بات کے جواب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ سیرت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، دین کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں، پیغمبر کے جلال کی بات کرتے ہیں، نبی کے جمال کی بات کرتے ہیں، علم اور عمل کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، روایات کی بات کرتے ہیں، راویوں کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، اور حج کی بات کرتے ہیں، اور جہاد کی بات کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اور صدقات کی بات کرتے ہیں، آپ عمل کی بات کرتے ہیں، اور آپ علم کی بات کرتے ہیں، مسجد کے میناروں سے آنے والی آذان کی آواز کی بات کرتے ہیں، منبر سے ہونے والے خطبے کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی بدر کے میدان کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی احد کے معرکے کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی خیبر کی فتح کی بات کرتے ہیں، آپ تبوک کے معرکات کا ذکر کرتے ہیں، آپ جناب میدانوں کی بات کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ حضور کے جسم کی بات کرتے ہیں، زلفوں کی بات کرتے ہیں، نالین کی بات کرتے ہیں، لبوں کی بات کرتے ہیں، آنکھوں کی بات کرتے ہیں، داڑھی کی بات کرتے ہیں، زلفوں کی بات کرتے ہیں، پھر زلفوں پہ چلنے والے کنگھے کی بات کرتے ہیں، سر پہ لگنے والے تیل کی بات کرتے ہیں، داڑھی کی لمبائی کی بات کرتے ہیں، داڑھی کے بالوں کی سفیدی کی بات کرتے ہیں، کبھی اولاد رسول کی بات کرتے ہیں، کبھی خاندان رسول کی بات کرتے ہیں، کبھی قوم رسول کی بات کرتے ہیں، کبھی قبیلہ رسول کی بات کرتے ہیں، اور کبھی آپ ازواج کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ بنات کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ مکہ کے بحث کو چھیڑتے ہیں، کبھی آپ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ حجر اسود کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ مطاف کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ طواف کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ احرام کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ چلنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ صفائے مروہ پہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ حج کی تکبیر کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ جہاد کے جذبے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ حضور کی سیرت اور فضیلت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں، امت کو بتاتے اور بتا کر کہتے ہیں یہ دین ہے۔ اور کبھی آپ عدل کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ صدق کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ وفا کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ جرت، بہادری، ہمت اور دلیری کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ قرآن کی آیاتوں سے تشریح کی بات کرتے ہیں، کبھی تفسیر کی بات کرتے ہیں، کبھی شان ورود چھیڑتے ہیں، کبھی شان نزول چھیڑتے ہیں، کبھی آیت کا معنی بتاتے ہیں، کبھی مکی صورتیں بتاتے ہیں، کبھی مدنی صورتیں بتاتے ہیں، کبھی مدنی جذبہ بتاتے ہیں، کبھی مکی جذبہ بتاتے ہیں، کبھی جبرائیل کی آمد کو بتاتے ہیں، اور کبھی جبرائیل کے آنے کو بتاتے ہیں، کبھی جبرائیل کے لانے کو بتاتے ہیں، کبھی حضور کے پڑھانے کو بتاتے ہیں، کبھی حضور کے تزکیے کو بتاتے ہیں، کبھی
درس کو بتاتے ہیں، کبھی تدریس کو بتاتے ہیں. اور سمجھو میری بات ناتا خان کے لوگوں، کبھی آپ حضور کو معلم بتاتے ہیں، کبھی آپ مدرس بتاتے ہیں، کبھی آپ مزکی بتاتے ہیں، کبھی آپ مربی بتاتے ہیں، کبھی آپ حضور کو امام بتاتے ہیں، کبھی آپ قائد بتاتے ہیں، کبھی آپ مقتدا بتاتے ہیں، آپ پیشوا بتاتے ہیں، آپ مسجد کا امام بتاتے ہیں، آپ سب کا سردار بتاتے ہیں، آپ صفوں کو بنانے والا بتاتے ہیں، میدان میں اتارنے والا بتاتے ہیں، کبھی آپ تربیت کرنے والا، انہیں مزکی کہتے ہیں، کبھی آپ انہیں مربی کہتے ہیں، کبھی آپ انہیں قلوب صاف کرنے والی شخصیت کہتے ہیں. یہ سب کہہ کر آپ حضور کو کامیاب کہتے ہیں، کامیاب ترین کہتے ہیں، کامیابی کے اعلیٰ مقصد پر کہتے ہیں. آپ نے خاتم النبیین کہتے ہیں، ختم الرسول کہتے ہیں، آخری رسول کہتے ہیں، آخری نبی کہتے ہیں. آپ کائنات میں سب سے برتر انہیں کہتے ہیں، سب سے بالا کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ کہتے ہیں، سب سے عرفہ کہتے ہیں. آپ کائنات میں دین کا نقشہ کھینچتے ہیں، آپ نظام اسلام بتاتے ہیں، آپ نفاذ اسلام بتاتے ہیں، آپ شریعت رسول بتاتے ہیں، اتباع رسول بتاتے ہیں، تابعداری رسول بتاتے ہیں. آپ پیغمبر کے بچپن کو چھیڑتے ہیں، مرکز میں بچپن کو بتاتے ہیں، آپ جوانی کو بتاتے ہیں، آپ شباب بتاتے ہیں، کبھی آپ حسن بتاتے ہیں، کبھی آپ رسول اللہ کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی واعظ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پتھر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی لہو کے بہنے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی دانتوں کے شہید ہونے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سر پر زخم کا ذکر کرتے ہیں، پھر کبھی آپ نبی کی تلوار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی تیر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی گھوڑے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سواری کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ چال پہ آ جاتے ہیں، کبھی آپ گفتار پہ آ جاتے ہیں، کبھی آپ اخلاق پہ آ جاتے ہیں، کبھی آپ اعمال پہ آ جاتے ہیں، اور کبھی آپ حسن پہ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ جمال پہ جاتے ہیں، کبھی آپ جلال پہ جاتے ہیں، کبھی آپ کیل و کال پہ جاتے ہیں، کبھی آپ صبح شام پہ جاتے ہیں، کبھی آپ دن رات میں جاتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ نبی کی نماز بتاتے ہیں، کبھی روزہ بتاتے ہیں، کبھی حج بتاتے ہیں، کبھی جہاد بتاتے ہیں، کبھی نبی کی تسبیح بتاتے ہیں، کبھی نبی کا سجدہ بتاتے ہیں، کبھی قیام بتاتے ہیں، اور کبھی رکوع بتاتے ہیں، کبھی فکر بتاتے ہیں، کبھی خیال بتاتے ہیں، کبھی چلنا بتاتے ہیں، کبھی میدان بتاتے ہیں، اور کبھی مسجد بتاتے ہیں، کبھی منبر بتاتے ہیں، اور کبھی محراب بتاتے ہیں. کبھی آپ نبی کے روزے پہ کھجور کی ٹہنی بتاتے ہیں، کبھی اس کا رونا بتاتے ہیں، کبھی اس کی آواز بتاتے ہیں، کبھی نبی کی انگلی کی برکت بتاتے ہیں، کبھی انگلی سے نکلنے والا پانی بتاتے ہیں، کبھی آپ پتیلے میں رکھے ہوئے ہاتھ سے برکت بتاتے ہیں، کبھی آپ کھجوروں کی برکت بتاتے ہیں، کبھی ایک مشکیزے سے 1400 صحابہ کو تقسیم ہونے والا پانی بتاتے ہیں، کبھی حضور کا معجزہ بتاتے ہیں، کبھی حضور کی شان بتاتے ہیں، کبھی حضور چاہتا ہوں سبھی کچھ بتا رہے ہو، سبھی کچھ پڑھا رہے ہو، سبھی کچھ سمجھا رہے ہو، سبھی کچھ سلجھا رہے ہو. ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، نبی کو تم نے دیکھا ہے؟ نبی کے زمانے میں تم تھے، رسول کے زمانے میں تم تھے، قرآن اترتے دیکھا ہے، جبرائیل کو آتے دیکھا ہے، مکہ میں حضور کو چلتے دیکھا ہے، مطاف میں دیکھا ہے، طائف میں دیکھا ہے، سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، احرام باندھتے ہوئے دیکھا ہے، کندھا کھولے ہوئے دیکھا ہے، سر کو جھٹکتے ہوئے دیکھا ہے، سوٹ کو ہلاتے ہوئے دیکھا ہے، پگڑی کو باندھتے ہوئے دیکھا ہے، پگڑی کی لمبائی کو دیکھا ہے، جناب مسکراہٹ کو دیکھا ہے، لبوں کو دیکھا ہے، انگلیوں کو دیکھا ہے، اشاروں کو دیکھا ہے، وجود کو دیکھا ہے، وجاہت کو دیکھا ہے، جذبات کو دیکھا ہے، عبادت کو دیکھا ہے، سجدوں کو دیکھا ہے. تم سبھی جواب دیتے ہو، آج کے بھی، کل کے بھی، پرسوں کے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، شیخ بھی، شیخ الحدیث بھی، شیخ التفسیر بھی، سبھی جواب دیتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، حضور سے سنا ہے. کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا. حضور کے پاس رہے ہو؟ کہا ہم نہیں رہے. میں نے کہا جب سب کچھ نہیں ہے پھر میں پوچھتا ہوں وہ کون تھے جو رہے بھی تھے، جو ساتھ بھی تھے، جو پڑھے بھی تھے، جنہوں نے دیکھا بھی تھا، چلتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی. صرف دیکھا نہیں تھا، صرف دیکھا نہیں تھا، ہر نظر سے دیکھا تھا، ہر لحاظ سے دیکھا تھا، دائیں سے دیکھا تھا، بائیں سے دیکھا تھا، بچپن دیکھا تھا، لڑکپن دیکھا تھا، جوانی دیکھی تھی، شباب دیکھا تھا، عروج دیکھا تھا، حسن
کو دیکھا تھا، جمال کو دیکھا تھا، جلال کو دیکھا تھا، قیام کو دیکھا تھا، رکوع کو دیکھا تھا، سجدے کو دیکھا تھا، تلاوت کو سنا تھا، تلاوت کو دیکھا تھا، جبرائیل کو آتے دیکھا تھا، حضور کو بیٹھے دیکھا تھا، حضور کو کھڑے دیکھا تھا، لباس میں دیکھا تھا، پگڑی میں دیکھا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا دیکھا تھا، گھوڑے سے اترنا دیکھا تھا، گھوڑے پہ چڑھنا دیکھا تھا، تلاوت کرتے دیکھا تھا، لب کھلتے دیکھا تھا، سوتے ہوئے دیکھا تھا، جاگتے ہوئے دیکھا تھا، نگاہ کھولتے ہوئے دیکھا تھا، نگاہ بند کرتے ہوئے دیکھا تھا، مسجد بناتے ہوئے دیکھا تھا، دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا، تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا تھا، واعظ کرتے ہوئے دیکھا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے نبی سے پڑھا تھا، رسول سے پڑھا تھا، حضور سے پڑھا تھا، پاس بیٹھ کر پڑھا تھا، ساتھ کھڑے ہو کر پڑھا تھا، جنہوں نے ہاتھ ملایا تھا، گلا ملایا تھا، معانقہ کیا تھا، مصافحہ کیا تھا، جو سینے سے لگے تھے، ہاتھوں سے لگے تھے، گلیوں میں گئے تھے، بازاروں میں گئے تھے، جنہوں نے حضور کی شادی دیکھی تھی، غمی دیکھی تھی، بچے دیکھے تھے، بچیاں دیکھی تھی، اولاد دیکھی تھی، بچپن دیکھا تھا، لڑکپن دیکھا تھا، جوانی کو دیکھا تھا، مکہ میں دیکھا تھا، مدینہ میں دیکھا تھا، بدر میں دیکھا تھا، احد میں دیکھا تھا، حنین میں دیکھا تھا، خیمے میں دیکھا تھا، باہر دیکھا تھا، سورج میں دیکھا تھا، روشنی میں دیکھا تھا، چاند میں دیکھا تھا، چمکتا دیکھا تھا، رانائی میں دیکھا تھا، بلائی میں دیکھا تھا، اچھائی میں دیکھا تھا، اگلگاہ میں دیکھا تھا، اشاروں میں دیکھا تھا، نگاہوں میں دیکھا تھا، آنکھیں اٹھاتے میں دیکھا تھا، ولیمے میں دیکھا تھا، رستے میں دیکھا تھا، میدان میں دیکھا تھا، غصے میں دیکھا تھا، پیار میں دیکھا تھا، ہر حال میں دیکھا تھا، ہر عالم میں دیکھا تھا، صرف دیکھا نہیں تھا اور لکھا تھا، صرف لکھا نہیں تھا، محفوظ کیا تھا، صرف محفوظ نہیں کیا تھا، جسم میں، کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں اپنا لیا تھا، اپنا کر وہ نقش بنا لیا تھا، بنا کر تبھی تو تجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، شرق والے کو پتا ہے، غرب والے کو پتا ہے، شمال والے کو پتا ہے، جنوب والے کو پتا ہے، جاہل کو پتا ہے، عالم کو پتا ہے، عربی کو پتا ہے، عجمی کو پتا ہے، ہندی کو پتا ہے، سندھی کو پتا ہے، سرائکی کو پتا ہے، مہاجر کو پتا ہے، بلوچ کو پتا ہے، پٹھان کو پتا ہے، سید کو پتا ہے، ارائی کو پتا ہے، بنگالی کو پتا ہے، برمی کو پتا ہے، عربی کو پتا ہے، عجمی کو پتا ہے، گورے کو پتا ہے، گالے کو پتا ہے، اور سبھی کو پتا ہے، سبھی کو پتا ہے، سبھی کو معلوم ہے، سبھی بتاتے، پوچھتا ہوں بتایا کس نے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، صحابہ، صحابہ، نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، مدح صحابہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاتھ وہ کھڑا کرے، مکہ وہ بنائے جس کی ایمانی حرارت میں اضافہ ہو، مدح صحابہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سچ بتاؤ، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے یا نہیں پہنچاؤ گے؟ ہر جگہ مدح صحابہ کی دھوم مچاؤ
مچاؤ گے نہیں مچاؤ گے؟ ہم مت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ ایسا کرو گے بھائی؟ ایسا کرو گے؟ تمہارے اس جذبے کے بعد میں رخ دشمن کی طرف پھیرنے لگا ہوں۔ صحابہ کے دشمن میری بات کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لے۔ جب کسی سانپ یا بچھو یا کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے پھر وہ تڑپتا ہے۔ جب سانپ بچھو یا کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے پھر وہ اونچی اور اونچی اور اونچی پاؤں آ جائے پھر پاؤں آ جائے پھر، اور جب تڑپتا ہے تو بھونکتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جب پاؤں آ جائے تڑپتا ہے بھونکتا ہے۔ سنو، ہمارا پاؤں تمہاری دم پر ہی نہیں، تمہاری شیر رگ پر ہے۔ میں جملے جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں تمہیں بڑا واضح کہہ رہا ہوں۔ تمہاری زبانوں سے جو بکواسات مغلظات جو تمہاری کتابوں میں تھے، تمہاری زبانوں سے، تمہارے بڑوں کی زبانوں سے، چھوٹوں کی زبانوں سے، تمہارے گلوکاروں کی زبانوں سے، ذاکروں کی زبانوں سے جو کچھ مغلظات نکل رہی ہے، تمہاری شیر رگ پہ ہمارا پاؤں آ چکا ہے۔ تم اب تڑپ رہے ہو، تڑپتے ہوئے تمہارے منہوں سے یہ کچھ نکل رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہم قانون کے ذریعے تمہاری زبانوں کو لگام چڑھا دیں گے۔ فیصلہ آباد کے ایک بتنگڑے نے اچانک کھڑے ہو کے زبان جو کھولی تو محسوس ہو رہا تھا اس میں کسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے انگل نہیں کہا، کوئی غلط مطلب لے لے گا کہ میں نے غیر مہذب لفظ استعمال کیا۔ میں نے اس لیے ہاتھ کہا ہے، ہاتھ۔ سمجھ آ رہا تھا اس کی پشت میں پہ نہیں۔ میں جملے بڑے سوچ سمجھ کے کہا کرتا ہوں، اس کی پشت میں کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ ہے، یقیناً کسی کافر کا اس کو ساتھ ہے۔ وہ ہاتھ جو ہلتا ہے تو یہ بولتا ہے، حالانکہ اچانک بیٹھا تھا، اس کا کام ہی کوئی نہیں تھا، پڑھ تو دوسرا رہا تھا، لیکن ہاتھ جو اٹھا تو یہ بھی اٹھا۔ ہاتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے غیر ملکی ایجنسیاں، ایجنٹ، پراکسی ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ایسے لوگوں کے پشت میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اور وہ ایجنسیاں جب چاہتی ہیں اس کو یوں ہلاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اندر ہاتھ پڑو یوں ہلے تو خارش ہوگی نہیں ہوگی؟ اور خارشی کو جب بھی خارش ہوگی تو خارش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس خارشی کے پیچھے بھی
غیر ملکی ہاتھ ہلا، انہوں نے کہا تمہیں اتنی عمر پالا ہے کچھ بولو، خارشی ہاتھ ہلا، اس کو خارش ہوئی، اس نے خارش کی، انشاءاللہ علاج ہوگا۔ خارشی کا علاج میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جذبات میں مت آؤ، پریشان مت ہو، یہ چاہتے یہ ہیں، یہ جوش اور جذبے میں آئے، ہم نے اپنی حکمت عملی سے اور قائد اہل سنت نے اپنے تدبر سے انہیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اندر یہ جانے والے ہیں۔ اس کے قریب کھڑے، ایک دکا لگنا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتانے لگا ہوں، کچھ لوگ اور بھی ایسے تیار ہیں جو اس طرح کی حرکت کرنے لگے ہیں، ان کے شکنجے میں لائیں گے۔ اور میں انتظامیہ سے، اداروں سے کہتا ہوں، ایسے شخص کے لیے ایف آئی آر کا کمزور ہونا ایک سوالیہ نشان ہے، اور انشاءاللہ یہ کمزور نہیں طاقتور ایف آئی آر بنے گی انشاءاللہ۔ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم غفل نہیں ہیں، غفلت میں نہیں ہیں، ہم پہرے پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے پہرے پہ کھڑے ہو کے دفاع کیسے کرنا ہے اس کا ہمیں علم ہے، اس کا ہمیں انشاءاللہ ایف آئی آر مضبوط بھی ہوگی اور کام جاندار بھی ہوگا اور جواب شاندار بھی ہوگا۔ مدح صحابہ کرو گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو 22 رجب کو کراچی سے لے کر گلگت تک حضرت معاویہ کے جیانے جو باہر نکلے تھے، انہوں نے معاویہ جو کیا، خارشی کو خارش تو ہوگی نا؟ اور معاویہ کا نام ہی ایسے جس سے منافقت چھپ سکتی، چھپ سکتی۔ صفوں میں اتحاد قائم کرو، دشمن کی چال میں مت ہو، آگے بڑھو۔ معاویہ کی صدا کراچی کے سمندر سے گلگت کے پہاڑوں تک گئی ہے۔ 64,65,000 مربع میل کے حکمران کی آواز صرف کراچی سے خیبر تک نہیں، کراچی سے افریقہ کے جنگلات تک جائے گی انشاءاللہ۔ دشمن یوں کر کے اپنی بوکھلاٹ کا آپ کو پتہ بتا رہا ہے، وہ کتنی بوکھلاٹ میں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے بم بم اور ٹاؤں ٹاؤں کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کل بھی آواز آ رہی ہے، کہاں ہے؟ اس کو تو لگے، کسی کو تو لگے نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کو تو لگے شگے نہیں، انگل دیے کسی نے۔ مجھے پتا، میں بتاتا نہیں، ساری باتیں میں بتاتا نہیں، لیکن پورا مجھے اس شخص نے بتایا، اس نے بولا تھا کوئی مکش کا ہے۔ باقیوں کو تو لگا ہی کچھ نہیں، لیکن حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے۔ مبارک ہو تمہیں، دنیا جہاں کے ظلم و ستم ہم سہتے رہے، سچ کے ساتھ کھڑے رہے، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے۔ کام جاری رہے گا، کام جاری رہے گا۔ ارباب اختیار اور ارباب ریاست انصاف فراہم کریں۔ پارا چنار میں ظلم کرنے والوں، کرم میں ظلم کرنے والوں، پاکستان کے پرچم جلانے والوں، فوج کو مردباد کہنے والوں، اسلام کی توہین کرنے والوں، صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کا راستہ رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے؟ آج واضح ہو گیا، ہم کل کہتے تھے غداران
غداران صحابہ غداران وطن ہے. آج ثابت ہوا واقعی غداران صحابہ غداران وطن ہے. کل تک جو تمہاری بات نہیں مانتے تھے آج وہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کی فتح کا ہے. ظالموں کو روکا جائے گا اور قانون بنے گا. انشاءاللہ بنے گا. انشاءاللہ بنے گا. اور تختہ دار پہ گستاخ لٹکیں گے انشاءاللہ. یہ ملک ہے, اس ملک کے قانون ہے, اس ملک کے ضابطے, ان قوانین, ان ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. میری نظر سے آج ایک پوسٹ گزری جس میں ایک ایم این اے نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی. ہمارے بہت سارے مسلمان ایم این ایز نے اس پر دستخط کیے, اس نے بہت سارے مطالبات کیے, لیکن بنیادی مطالبہ اس نے کیوں نہیں کیا کہ قرآن کو اسلحے سے پاک کیا جائے. ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, تبھی ایران کی بدماشی ختم ہوگی. ایران کے پیسوں پہ پلنے والوں, ایران کا پیسہ بند ہونے والا ہے. اپنے لیے کوئی نیا آقا ڈھونڈ لو. ہم کل بھی پاکستان کے تھے, آج بھی پاکستان کے. نعرہ فاروقی. محنت کرو گے صرف اس جلسے کی یاد تک یا گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے؟ مضبوط کرو گے, ساتھ جڑو گے, آگے بڑھو گے. یہ نوید اعظم اس کی پوری ٹیم یہ تبلیغی جماعت سے. میں نے اس کا بات سنا, یہ فٹ بال والوں کو تبلیغ کرتا ہے, یہ کرکٹ والوں کو تبلیغ کرتا ہے, یہ تھانوں میں جا کے تبلیغ کرتا ہے, یہ مدرسوں میں جا کے بھی تبلیغ کرتا ہے. ہم جامعہ فاروقیہ میں پڑھتے تھے, باہر سے ایک جماعت آئی, انہوں نے کہا الحمدللہ اب مدارس میں بھی دین کا کام شروع ہو گیا. یہ وہاں بھی دین کی دعوت دیتا ہے. سب دین کے شعبوں پہ پورے اتریں گے, سب شعبوں میں کام کریں گے, نرم میں بھی سخت میں بھی, نرم میں بھی سختی میں بھی, دھوپ میں بھی چھاؤں میں بھی, مسجد میں بھی میدان میں بھی. کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو, مکہ بناؤ, کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ سب تیار ہو. یہ جو تم ہاتھ اٹھا رہے ہو یہ تمہاری رکنیت سازی ہو گئی, رکنیت سازی ہو گئی, ذہن سازی ہو گئی. ہم مدح صحابہ پر کل بھی کام کرتے تھے, آج بھی کرتے. کسی پارٹی اور جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے. کسی قوم اور برادری کا مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے. کوئی اگر اپنی جماعت کے لیڈروں اور قائدین کے لیے میدان میں آ سکتا ہے, ہم محمد کریم کے غلاموں کے لیے صرف آ نہیں سکتے, کسی کے میدانوں میں چھا بھی سکتے. کرو گے محنت؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو, کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت قبول فرمائے. 14 جنوری سے 13 فروری سے کراچی اجتماع شروع ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات اس اجتماع میں شرکت کریں. 8 فروری سے جامعہ عثمان بن عفان میں دورہ تفسیر عظمت صحابہ کا آغاز ہو رہا ہے. کالج, یونیورسٹی کے طلباء اور مدارس کے طلباء خصوصیت کے ساتھ اس میں حصہ لے سکتے. ساتھ ساتھ فن خطابت کورس بھی ہے, اور دورہ صرف و نحو بھی ہے, اور دورہ لغت العربیہ بھی ہے. یہ مختلف دورے طلباء سے گزارش ہے اس میں ضرور حصہ لیں. اور آپ تمام سے گزارش ہے 16 فروری کو مرکز علم و عرفان جامعہ عثمان بن عفان میں ایک سالانہ اجتماع ہوگا. تمام آپ دوستوں کو میں چونکہ میزبان دعوت ہے, اس سالانہ اجتماع 16 فروری کو آپ ضرور اس میں شرکت کیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین.